پانی پی کے وہ ہٹے ہی تھے، ان کو احساس ہوا جیسے کھڑکی ان کی بند تھی، شیشہ نظر آ رہا تھا، شیشے کے باہر کا منظر۔ ابھی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، یہ شیشے کے باہر کوئی دھندلاہٹ سی ہے، کچھ لہریں جیسی ہیں، کیا چیز ہے یہ واپس کھڑکی قریب گئے، اب غور سے دیکھ رہے کہ یار یہ کیا چیز ہے، تجسس ہوا کہ کوئی چیز لہرا رہی ہے، کیا چیز ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے کھڑکی کھولی جیسے دیکھنے کے لیے، ایک دم پیچھے ہٹے گھبرا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر شمس الحسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جن سیریز میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ جو قصہ میرے پاس آیا ہے وہ ایک خاتون کا ہے جو بہت ہی شاطر اور بہت ہی ذہین اپنے حلقے میں سمجھی جاتی تھیں، لیکن اب وہ چونکہ بہت بوڑھی ہو گئی تھیں۔ ان کی ایک سہیلی نے اس وعدے پر مجھے بھیجا ہے کہ اس کو ان کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ کسی زمانے میں ان کے حالات بہت اچھے ہوا کرتے تھے خاتون کے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ سہیلی کا کہ یہ بہت ہی چرب زبان اور بڑی قابل اپنے حلقہ احباب میں مشہور ہوا کرتی تھی یہ، اور اس کی بنا پر انہوں نے خوب لوگوں سے داد وصول کی، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کا زندگی گزارنا بہت مسئلہ بن گیا کیونکہ ان کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ یہ کہانی اس وقت کی جب یہ بذات خود کم و بیش 70 سال کی ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک پینگ گیسٹ کے لیے اشتہار دیا، تو ایک راٹھور صاحب تھے جنہوں نے اشتہار پڑھتے ہی فوراً اپلائی کیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے۔ بہت بڑا ایک کوٹھی نما مکان تھا، 4-5-6 کمروں پر مشتمل۔ بظاہر باہر کا گیٹ تو کھلا ہوا تھا، لیکن اندر جو باغ کے بعد جو مین گیٹ ہوتا بلڈنگ کا وہ بند تھا۔ انہوں نے بیل بجائی اور اس کے بعد پورے باغ کا جائزہ لیا۔ وہاں پر پھول پودے تو کم تھے لیکن درخت ہی درخت زیادہ تھے۔ ان کی بات چیت طے ہوگی اور جو ایڈوانس تھا وہ انہوں نے جو مانگا تھا انہوں نے دے دیا۔ کمرے کی حالت دیکھی انہوں نے، بہت پرانی بلڈنگ تھی چونکہ، تو ظاہر سی بات ہے کمرہ بھی اس کے حساب سے پرانا تھا، اس کے فرنیچر بھی پرانے تھے کیونکہ نئے نئے شفٹ ہوئے تھے، گورنمنٹ کے ملازم تھے، نئے نئے شفٹ ہوئے تھے یہاں پر، چنانچہ ان کے پاس زیادہ پیسہ بھی نہیں تھا تاکہ بڑا کوئی اچھا مکان لے سکتے۔ جو ان کی کنڈیشن تھی اس کے حساب سے واجبی سے کمرہ انہوں نے لے لیا۔ اب جناب علی جب یہ وہاں پر ان کا سامان کیا تھا، 2-4 کپڑے تھے سوٹ کیس میں تھے، بڑی بڑی بوسیدہ قسم کی الماری تھی، صاف صوف کر کے جناب انہوں نے اسی میں کپڑے لٹکا دیے، اپنے کمرہ سیٹ کیا۔ اب کمرے کی ہر چیز جو سی نا وہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس پہ کبھی توجہ ملی ہی نہیں۔ یہ بیچارے دوسرے دن پورا دن ہی صفائی کرتے رہے، دوسرے دن ناشتہ بنا رہی تھی بڑی بھی، تو یہ اپنا باہر جاگنگ کے لیے گئے۔ جاگنگ کے بعد وہ آ کے اس باغ میں ہی ایکسرسائز کرنا شروع کر دی، یوگا کی۔ اچھا یہ ہوتا یہ کہ ایکسرسائز وغیرہ جو اس کی ہوتی ہے عام طور پہ التی ملتی مار کے بیٹھنے کی، سانس روک کے، اور کافی دیر اس کو دنیا کے معاملات کو ذہن سے نکال کے اپنی جو طاقتیں ہوتی ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے قدرتی طریقے سے، تو وہ اس سے اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ جناب مجھ میں کچھ تبدیلی آ تو رہی ہے لیکن اس میں یکسوئی ضروری ہے۔ کہ وہاں جو باغ ان کو ملا وہ اس معاملے میں بہت زبردست تھا۔ جب ایکسرسائز کر رہے تھے تو آنکھ جیسی ان کی کھلی، انہوں نے دیکھا وہ خاتون کھڑی ہوئی ان کو دیکھ کے مسکرا رہی ہیں، یعنی جی میڈم شیلا۔ اس میں ناشتہ تیار ہے آپ آ جائیے۔ تو وہ گئے ناشتے کے لیے، بیٹھے تو ناشتے کے دوران ان کی گپ شپ ہوتی رہی۔ میڈم کچھ بڑی گہری سوچ میں تھیں، سوچتے سوچتے انہوں نے اچانک پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ کہہ رہے نہیں میڈم میں شادی شدہ نہیں ہوں، میں ان چکروں میں نہیں پڑا، بس میں جس حال میں ہوں میں اسی میں خوش ہوں۔ کہنے شادی تو ضروری ہوتی ہے، ہر شخص کا کبھی نہ کبھی، انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بڑے اسٹرانگ ہیں اس معاملے میں، شادی کے معاملے میں۔ راٹھور صاحب کہنے لگے کہ نہیں میڈم ایسی بات نہیں تھا، لیکن ایسے تو آپ بھی اسٹرانگ ہیں۔ تو کہنے کیا مطلب؟ کہنے بھی آپ بھی تو سنگل ہیں، آپ بھی اکیلی رہتی ہیں۔ کہنے نہیں میری بات دوسری کہ میں نے صحیح عمر میں شادی کر لی تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ 8-10 سال بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں تنہا رہ گئی۔ تو وہ مختصر ان کی بات چیت ہوتی رہی، ان کے متعلق، دونوں ایک دوسرے کے متعلق بات چیت کرتے کرتے بیٹھ ناشتہ ختم کیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب وہ کمرے کی کنڈیشن دے دے کے کھولتے تھے کہ یار کیسا کمرہ ملا ہے، بہرحال صبر و شکر سے گزارا کرنا ہے یہ سوچ کے وہ باہر نکل کے باغ میں، چونکہ چاروں طرف 4 دیواری تھی، وہاں باغ ہی باغ تھا، پورا ہریالی تھی، خوب اچھی طرح انہوں نے جائزہ لیا۔ تو اس کے باغ کے بیک سائڈ میں ایک درخت تھا، کافی بہت پرانا درخت لگتا تھا وہ بڑے غور سے اس کو دیکھتے رہے۔ بس اس میں کچھ کشش ایسی تھی اس درخت میں
کہ ان کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی اس سے۔ بہرحال وہ اس کو بہت زیادہ غور سے دیکھتے دیکھتے بہرحال آگے پیچھے ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا اس چیز کو کہ میرا دل یہاں اس درخت کے قریب زیادہ لگ رہا ہے۔ بہرحال وہ اس احساس کو جھٹک کے وہ چل دیے، آفس چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن وہ آئے اور جناب علی ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے ایکسرسائز کرنے کے بعد۔ میڈم کے متعلق یہ کچھ تھوڑی سی ان کی رائے جو شروع میں تھی وہ تھوڑی تبدیل ہوئی، کیونکہ وہ باتیں بڑی گہری کرتی تھیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے جو ظاہر تھا وہ باطنی طور پہ وہ ویسے نہیں تھی جیسے ظاہری طور پہ وہ ظاہر کرتی تھیں۔ وہ اپنے ان کے شوہر کے متعلق انہوں نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ وہ گورنمنٹ ملازم تھے، انہوں نے کافی عرصے ملازمت کی اور میں ان کی دوسری بیوی کے طور پہ ان سے شادی کی، اور جناب ہمیں صرف مشکل سے 10 سال زندگی نے دیے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن اب میں ان کو اس وقت بہت زیادہ مس کرتی ہوں۔ وہ راٹھور صاحب بڑے باریک بینی سے مطالعہ کر رہے تھے ان کا، لیکن ان کی بات میں صداقت نظر نہیں آ رہی، یعنی ان کو جو مسنگ کرنے کا جہاں تک تعلق تھا وہ لگ نہیں رہا تھا کہ ان کو مس کرتی ہوں گی، کیونکہ وہ چہرے مہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شاید کچھ لالچی قسم کی خاتون ہیں۔ کچھ لوگ چہرہ شناسی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، یہ بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے سنتے ان کو غور سے دیکھتے تھے، ان کے خد و خال کو، ان کے چہرے کو، تو جناب وہ ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کس قماش کی ہو سکتی ہیں۔ رات کو جب یہ سونے کے لیے بستر پہ لیٹے تو بارش کا موسم ہو چکا تھا اور دبا کے بارش ہو رہی تھی، تو اس دوران میں نہ وہ جاگنگ کے لیے جا پا رہے تھے اور نہ ہی وہ باغ میں ٹہل رہے تھے۔ اب وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اپنے کمرے میں کرتے تھے، کہ کمرے کی کنڈیشن ایسی خستہ آ رہی تھی، جو بھی ان کا پلاسٹر تھا وہ تک اکھڑ رہا تھا، کلر تو بہت دور کی بات۔ یہی مرتبہ ایسا ان کی نظروں کے سامنے راٹھور صاحب کی وہ پلاسٹر ٹوٹا، ان کے کپڑوں پہ گر گیا جو استری کر کے انہوں نے رکھے تھے۔ ناشتے کی میز پر انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ میڈم یہ سلسلہ ہے، میرا آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی کمرے ہیں، تو میرا کوئی کمرہ چینج کر دیں، یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اس میں رہنا۔ تو بتایا کہ ایسے پانی رس رہا ہے چاروں طرف سے اور چھتی دیوار کو پلستر تک گر رہا ہے۔ آپ کے پاس 4 کمرے ہیں، پہلے میں 4 کمرے میں دیکھیں راٹھور صاحب، ایک کمرے میں تو آپ ہیں، ایک کمرے میں میں ہوں، اور ایک کمرے میں ہم نے اسٹور بنایا ہوا، دنیا بھر کا کاٹ کپڑا اس کے اندر پڑا، جتنی فالتو چیزیں ہوتی ہیں میری ساری اس میں رکھ دیتی ہوں۔ اب جہاں تک دوسرے کے ایک اور کمرے کا تعلق، چوتھے کمرے کا، تو وہ میں وہ کسی کو دیتی نہیں ہوں، اس میں نے سامان رکھا ہوا ہے۔ کہ سامان تو آپ نے وہاں بھی رکھا ہوا اس کمرے میں جو آپ نے اسٹور کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں۔ کہنے کہ اصل میں نے وہ سامان میری بیٹی کا ہے، ان کے منہ سے نکلتا ہے تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے راٹھور کہ بیٹی کا، تو آپ نے تو کبھی ذکر نہیں کیا کہ آپ کی بیٹی بھی ہے۔ کہہ رہے دراصل میری بیٹی، میں اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتی کہ وہ مطلب میرے دل کے زخم جو سے تازہ ہو جاتے ہیں، تو جو بڑی مشکل سے وہ سوکھتے ہیں پھر ہرے ہوئے آتے ہیں کچھ نہ کسی بات پہ۔ تو اس نے پوچھا کہ ابھی آپ کی بیٹی کہاں ہوتی ہیں اب؟ تو کہنے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ دراصل اس کو فشنگ کا بہت شوق تھا، وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اکثر فشنگ کے لیے جایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ وہ فشنگ کے لیے گئیں تو ان کا دریا کے پل کے اوپر سے ان کا پیر پھسلا، وہ سیدھا دریا کے اندر گر گئیں اور ڈوب گئیں۔ ان کی سہیلیوں نے بہت کوشش کی وہ کس طریقے سے اس کو نکالنے کی، لیکن دریا میں سب کچھ تھوڑا تیز تھا، وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی، کچھ پتہ نہیں لگا، ان کی لاش بھی نہیں ملی آج تک۔ تو بہرحال یہ کہ وہ بڑے حیران ہوئے۔ اچھا، وہ چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے اس دوران میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی کچھ باتیں تو سچ تھی اور کچھ باتیں جھوٹ پر مبنی تھی۔ بہرحال وہ صرف غور کرتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے کمرے کا ایک دفعہ جائزہ لیں، آخر کیا وجہ ہے وہ کمرہ دینے پہ راضی نہیں ہے۔ تو کہنا اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈم، کوئی بات نہیں، اگر آپ کی مجبوری ہے تو میری بھی مجبوری ہے، میں پھر کوئی اور پیئنگ گیسٹ کے طور پہ کہیں اور رہ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک دم چونکتی ہے، چونک کے ایک دم سیدھی ہو کے بیٹھتی ہے کہ نہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک دم جذباتی ہو گئے، بارشوں کے دوران آپ وہ کمرہ دے دیتی ہوں اپنی بیٹی کا، جب برسات ختم ہو جائے گی تو میں کمرے کی مرمت کروا دوں گی تو آپ اپنے کمرے پر واپس چلے جائے گا۔ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، کیونکہ اس کا مقصد تو پورا ہو رہا تھا نا، صرف کمرے کو دیکھنے کی خواہش۔ دوسرے دن میڈم نے کیا کہ سارا سامان جتنا بھی تھا سب نکال کے اپنے کمرے میں لے گئیں، اور اٹ ہو سکے تو تھوڑا سامان تو اٹھایا ہو، جا کے اس کمرے میں سیٹ کر دیا۔ سیٹنگ کے دوران اتفاق کے بعد وہ جو
قزلواش کی الماری تھی، اس میں سے ایک پکچر نکلی، تصویر دیکھی تو وہ دفعہ کے بعد کوئی 16-17 سال کی لڑکی کی تصویر تھی اور لگ رہا تھا وہ بہت پرانی تصویر ہے۔ انہوں نے پوچھا میڈم سے، میڈم یہ کون ہے؟ تو ایک دم وہ کہنے لگی یہ میری بیٹی قزلواش ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ میڈم نے تصویر رکھ لی۔ ایک دن گزر گیا، اچھا انہوں نے کیا کیا، دوسرے دن ایز یوزول اپنی ایکسرسائز کی، تو باہر تو ٹہلنے کے لیے جگہ نہیں، وہ جاگنگ کے لیے، کوئی بارش ہو رہی تھی، تو چنانچہ وہ گھر میں ایکسرسائز ان کی چل رہی تھی۔ اچھا ایک مرتبہ اس کمرے میں شفٹ ہونے سے پہلے انہوں نے باغ میں ایک مرتبہ یوگا کر رہے تھے۔ یوگا کے دوران اس کو نا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بالکل مطلب وہ اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اب جب اس کے کنٹرول میں آتا ہے تو وہ بیرونی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ اس کے کانوں میں آنا اچانک بند ہو جاتی ہیں، اور جس کے اندر من کی جو آواز ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں نا اندرونی آنکھ، ایسی اندرونی فیلنگز ہوتی ہیں، اندرونی آوازیں ہوتی ہیں، تو اندرونی آوازیں ان کو اندر سے آتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قرب جوار میں جو لوگ گھوم پھر رہے ہیں، ان کو اندر کی آوازیں، ان کے اندر کی آوازیں ہمارے اندر کی آوازوں کو ایک دوسرے کو سن سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ آوازیں ان کو محسوس ہوئیں، تو پہلے تو وہ ڈرے، اور کیونکہ وہ آوازیں آہستہ آہستہ سسکیوں میں تبدیل ہونے لگ گئیں، لیکن بہرحال انہوں نے وہ اپنا جو ان کی ایکسرسائز تھی وہ مسلسل جاری رکھی۔ تو اب جب اور غور کیا تو پتہ لگا جب تو سسکی کسی خاتون کی ہیں، بہت زیادہ عمر کی نہیں ہے، 20-22 سال کی ہوگی۔ وہ اس کی گھٹ گھٹ کے رونا اس کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، تو وہ گھبراہٹ اتنی تھی ان پہ طاری کہ بالکل اینڈنگ کے جو 1 منٹ یا 1.5 منٹ رہ گئے تھے، انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں جب کھولیں تو وہ جو اندر سلسلہ چل رہا تھا، ایک ان کی کیفیت جو ہو رہی تھی وہ ایک دم ٹوٹ گئی۔ اب وہ بیرونی جو آوازیں تھیں، بیرونی جو احساسات تھے، وہ جنابیلی ان کو آنے لگ گئے۔ تو ان کو اتفاقی بات چوتھے یا 5ویں روز وہی سسکیاں دوبارہ سنائی دیں۔ اب وہ مسلسل اپنی یکسوئی قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو بہرحال یہ کہ کافی پریشان ہو گئے یہ یکسوئی قائم کرتے کرتے۔ روشنی کا نقطہ ان کو نظر آیا دور سے، روشنی کا نقطہ جب دور سے نظر آیا تو وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتا گیا، تو وہ نقطہ ایک چہرے کی شکل اختیار کر گیا، یعنی ہیولا بن گیا۔ اب وہ چہرہ اس نے غور سے دیکھا، یہ تو قزلواش کی شکل ہے، کیونکہ تصویر دیکھ چکے تھے تو وہ پہچان گئے کہ یہ قزلواش ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اب وہ دیکھ ہی رہے تھے تو میڈم کی چیخوں کی آواز آئی، اتنی شدید چیخیں کہ وہ بہت گہرائی میں تھے یکسوئی کے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی چیخوں کی آواز سے ایک دم بھڑک گئے اور واپس اپنی دنیا میں آ گئے۔ وہ ایک دم نکل کے بھاگے، پتہ نہیں کیا ہو گیا میڈم کو۔ اب دیکھا پورے گھر میں آوازیں نہیں آ رہی تھی، گھر سے باہر آوازیں آ رہی تھی۔ وہ باہر گئے بھاگتے ہوئے، دیکھا پائیں باغ میں وہ درخت جو تھا وہ کھڑی ہوئی اور چیخیں مار رہی تھیں شیلا۔ کہنے یار کیا ہو گیا میڈم، کیا ہوا؟ کہنے یہ دیکھو تتلیاں مجھے مطلب کاٹ رہی ہیں، یہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، میرے بچپن سے میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میں تتلیوں سے ڈرتی ہوں۔ یہ بڑے حیران ہو گئے، یہ بندی عجیب ہے، مطلب تتلیوں سے ڈرتی ہے؟ نہیں، اب دل میں سوچا کہ کوئی نہ کوئی اس سے کوئی چکر بازی ایسی بچپن میں ہوئی ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ ڈرتی ہوگی، ورنہ تتلی سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر ایک کو تتلی اچھی لگتی ہے۔ بہرحال ان کو دلاسا دیا، کہہ رہے نہیں میڈم آپ ڈرے نہیں، میں ساتھ میں ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب انہوں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد تتلی وہاں سے غائب ہو گئی۔ بہرحال میڈم کو لیا، سہارا دے کے گھر پہ لے گئے، گھر پہ جا کے ان کو بٹھایا تو وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا یہ نارمل ہو گئی ہیں تو وہ اپنے کمرے میں ان کو چھوڑ کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ جب وہ سوچنے لگے کہ یار یہ اتنی ساری تتلی کیسے آ گئیں، یہاں تو کبھی تتلی، چلو باغ میں 2-4 تتلیاں نظر آ جاتی ہیں، 4-6 نظر آ جائیں گی، 3-4 درجن تتلیاں، اور وہ بھی صرف ایک خاتون کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اب وہ اور مشکوک ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ سوچتے رہتے ہیں۔ اچھا رات کو جناب یہ گہری نیند میں سو رہے تھے اپنے کمرے میں، تو ان کو غالباً پیاس لگتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، رات کو 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ اٹھے اور باہر جا کے کچن میں سے پانی لیا اور آ کے واپس کمرے میں بیٹھ کے پانی پینے لگے۔ ابھی پانی پی کے وہ ہٹے ہی تھے، ان کو احساس ہوا جیسے کھڑکی ان کی بند تھی، شیشہ نظر آ رہا تھا، شیشے کے باہر کا منظر۔ ابھی بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، یہ شیشے کے باہر کوئی دھندلاہٹ سی ہے، کچھ لہریں جیسی ہیں، کیا چیز ہے یہ؟ بس وہ پانی پینے کے دوران کھڑکی کھولی جیسے دیکھنے کے لیے، ایک دم پیچھے ہٹے گھبرا کے، کیونکہ بے تحاشا تتلیاں ایک دم ان کے کمرے میں داخل ہیں اس کھڑکی کے ذریعے، یہ گھبرا گئے۔ تو بہرحال انہوں نے جب دیکھا کہ تتلی تو وہ پیچھے ہٹ گئے،
अब वो देख रहे हैं कि तितली बहुत सारी इकट्ठी तो हो गई हैं इनके कमरे में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। इन्होंने खिड़की छोड़ वो साइड पे खड़े होकर पानी पी के और वो देख रहे हैं तमाशा कि तितली करती क्या। देखा तो आहिस्ता आहिस्ता तितली कम हो रही हैं। ये बड़ा हैरान हो कि जा कर रही तितलियाँ। इन्होंने देखा कि सामने कमरे के दरवाजे के बिल्कुल ऑपोजिट एक ऊपर तस्वीर लगी है। उस तस्वीर के नीचे एक छोटा सा सुराख था 2 बाई 2 इंच का। तो वो उस सुराख के अंदर वो तितली जा रही थी। अभी बड़े हैरान हुए, लाइट जला चुके थे, गौर से देखा तो तितली वहाँ दाखिल हो रही थी। अब जब इन्होंने देखा कि सारी तितली जब चली गई हैं तो वो उन्होंने सुराख डरते डरते सुराख को हाथ लगाया। हाथ जब लगाया तो उनको कोई चीज़ महसूस नहीं हुई। तो इन्होंने देखा कि उस तितली की सुराख यानी जहाँ तितली एंटर हुई थी सुराख में, उससे ऊपर जो तस्वीर लगी हुई थी, उन्होंने सोचा वो तस्वीर दीवार से हटा के सुराख के ऊपर लगाया था ताकि तितली को दोबारा आमदरफ्त यहाँ से ना हो। ये सोच कर उन्होंने तस्वीर उठाई और जैसी तस्वीर उठाई तो देखा तो वहाँ पर पहले से कोई 1 बाई 1 फीट का सुराख मौजूद है। अब इन्होंने बड़े गौर से देखा तो वहाँ एक मैला कुचैला कपड़ा, बहुत पुराना कदीम, जैसे 20-25-30 साल पहले का कोई कपड़ा हो, वो किसी चीज़ के ऊपर लिपटा हुआ था और वो चीज़ उसके अंदर रखी हुई थी। बड़े एहतियात से वो चीज़ उठा के नीचे लाए। कपड़ा जैसे हटाया देखा तो उसमें डायरी थी, पुरानी डायरी थी। उन्होंने डायरी खोली, गौर से 2-4 सफ़े पढ़े, उसको अंदाज़ा हुआ कि जनाब ये कज़लवाश की डायरी है। उस डायरी के पढ़ने से उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई जो उनके लिए मुअम्मा बनी हुई थी। मसलन मैडम के बारे में उन्होंने लिखा था कज़लवाश ने कि मैडम एक ज़ालिम सिफ़्त किस्म की ख़ातून है और उन्होंने मेरे वालिद से शादी सिर्फ़ पैसे के लिए की थी और पैसे की खातिर उन्होंने जब शादी की तो मुझे वो कबूल नहीं कर रही थी क्योंकि वालिद साहब की वजह से मजबूरन कबूल करती थी। बहरहाल ये वक्त के साथ साथ मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रही। बहरहाल जनाब वो काफ़ी टाइम गुजर गया, मेरे वालिद साहब का इत्तेफाक के बाद इंतकाल हो गया और फिर ये मेरे पीछे बहुत ज़्यादा पड़ गई। इन्होंने डायरी में ज़िक्र किया कि मुझे तितलियों से बहुत प्यार था और तितलियों को मैं जब छोटी सी थी, जब मतलब अपनी पहली वालदा के साथ जब अपनी मेरी सगी वालदा थी तो वो मुझे खिलाती थी, बाग में छोड़ देती थी तैयार करके। तो बाग में जो तितली होती थी वो आन के इनके कभी नोज़ पे बैठती, कभी चिक पे बैठती। अब ये भी तितलियों से बड़ी प्यार करती थी, कभी उनको पकड़ने की बैठती, इठलाती थी, खेलती थी, कूदती इनके साथ। तो वो भी इनके साथ बाग में बजाय दरख्तों में उधर फूलों का रस चूसने के वो जनाबें इन पे मंडलाती रहती थी। इनकी जो दूसरी वालदा थी यानी ये दरअसल तितली से इस वजह से खार खाती थी कि ये इससे बहुत प्यार करती तितलियों से, मतलब एक जेलिसी थी। जवान होने के बावजूद इनमें जब तितलियों का आना बंद नहीं हुआ तो वो बड़ी चलती थी। तो ये टहलते हुए अपना नाश्ते के बाद ये जाके उसी दरख्त के सामने खड़े हो गए जहाँ पर उन्होंने तितलियों से बचाया था मैडम को। जैसे ही वो करीब गए तो दरख्त में थोड़ी सी हल्का फुल्का जैसे हवा का झोंका आता है, पत्ते हिलते हैं ऐसे, जबकि हवा नहीं चल रही थी। तो अचानक उन्होंने देखा कि जनाब तने में कुछ तब्दीली आ रही है। अब वो तब्दीली को बड़ा गौर से जज कर रहे थे तो देखा तब्दीली क्या आ रही है कि उसके खदोखाल जैसे बनते जा रहे थे। कहीं से ऊंचा हो रहा था, कहीं से वो गहरा हो रहा था, कहीं से ऊंचा, कहीं से गहरा। तो जनाब अली वो देखते देखते एक शक्ल की सूरत इख्तियार कर गए और शक्ल में ख़ास तौर पर आँखें वाज़ेह थीं और वो काफ़ी हद तक कज़लवाश की शक्ल बन गई हो। यही चीज़ देख रहे थे कि उनको एहसास हुआ कि पैरों के नीचे से मतलब उनके जो ज़मीन थी वो कुछ थोड़ी सी हिली जुली है। तो वो पलटे और जनाब दौड़ लगा दी। उन्होंने सीधा कमरे में जाके उधर गौर करते रहे कि ये क्या था। दूसरे दिन जनाब अली ये सुबह उठे तो चले गए कहीं बाहर किसी काम से और रात देर तक वो बाहर रहे। उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे उनकी वापसी हुई। उस वक्त मैडम सो चुकी थी और जब ये अंदर आए तो इन्होंने क्या किया, एक शॉपर जैसा था उसके अंदर एक छोटा सा मर्तबान टाइप का यानी चौकोर शीशे की एक तरह वो समझ लीजिए शोकेस टाइप का था, उससे छोटा सा दरवाज़ा था। तो वो इन्होंने बड़े संभाल के हाथ में पकड़ा और जनाब देखा कि कमरे में वो किचन के सामने खाना रखा हुआ, उन्होंने खाने को इग्नोर कर दिया, इनकी ख्वाहिश नहीं थी खाने की। ये फटाफट गए और जनाब अली पीछे कमरे में जहाँ मैडम सो रही थी, कमरे की खिड़की पीछे बाग की तरफ से आए, कमरे की खिड़की को हल्का सा धक्का दिया। जैसे धक्का दिया तो उनको एहसास हो कि जैसे कमरे की खिड़की खुली हुई है। उन्होंने दरवाज़ा खिड़की खोली और वो जो इन्होंने जो शोकेस पकड़ा हुआ था उसका दरवाज़ा खोल के उन्होंने अंदर हाथ किया खिड़की के, तो वो जनाब अली उस मर्तबान में ये जो शोकेस था
اس کے اندر تقریباً کوئی 5 7 8 10 تتلیاں تھیں، اور وہ تتلیاں انہوں نے بڑی مشکل سے اکٹھی کی تھی، مختلف باغوں میں گھس گھس کے تتلیاں پکڑ کے لے کے آئے تھے۔ ان کے ذہن میں کیا تھا، بہرحال وہ یہ سوچ کے وہ ساری تتلی پکڑ کے لایا اور انہوں نے کمرے میں اس کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد انہوں نے فوراً کھڑکی بند کی، وہ لے کے اپنے کمرے میں آ گئے اور وہ جانور چھپا دیا۔ اب جناب علی ہوا یہ کہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ابھی آواز آئے گی، ابھی آواز آئے گی، لیکن نہیں بھائی، تقریباً 2 بج گئے، ان کو جھپکی آنے لگی نیند کی۔ انہوں نے کیا کیا، ٹیک لگایا کرسی سے، ان کی آنکھ لگ گئی، ایک دم ہڑبڑا کے ان کی آنکھ کھلی کہ چیخوں کی آواز سے آنکھ کھلی۔ اب چیخیں کس کی تھی، میڈم کے کمرے سے آ رہی، جو اس کے لیے وہ تیار تھے، ان کو معلوم تھا یہ ہونا ہے۔ اور جیسی چیخوں کی آواز ہے، لیکن شدید چیخیں تھیں، ڈرتے ڈرتے گئے اور جا کے کمرے میں دیکھا دروازہ بند۔ یہ بڑا پریشان، اس کو تشویش ہوئی، اس نے کیا کیا، 1 2 فٹ دور جا کے کندھا زور سے دروازے میں مارا، اس کی کنڈی ٹوٹ گئی۔ کنڈی جب ٹوٹی تو اندر گیا، دیکھا تو میڈم کے ارد گرد کم و بیش 1000 1500 تتلیاں ان کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، بے تحاشا تتلیاں، کمرہ بھرا ہوا تھا تتلیوں سے۔ وہ سمجھ میں نہیں آیا اس کو، وہ ساری اڑ رہی تتلیاں، یعنی وہ سامان کمرے کا کم نظر آتا تتلیوں کی وجہ سے، اتنی زیادہ تتلیاں تھیں۔ اب یہ پریشان کہ یار میں نے تو 8 10 تتلی چھوڑی ہیں، بہت زیادہ، تو یہ اتنی ساری کہاں سے آ گئی؟ اب وہ کہنے لگے میڈم اب آپ پریشان، تتلی آپ کو کچھ نہیں کہیں گی۔ انہوں نے کھڑکیاں دروازے کھول دیے کہ وہاں سے نکل جائیں گی تتلیاں، لیکن تتلی جناب علی میڈم کا سمجھ لو طواف کر رہی تھی آگے پیچھے، اور میڈم کی جان پہ بنی ہوئی تھی، اور ہیضیانی کیفیت میں بکنا شروع کر دیا، تو بے غیرت، تو تم کمینی ہو، تم باپ پہ گئی ہو، اپنی ماں پہ گئی ہو، یہ اور وہ۔ اس نے پوچھا کہ میڈم آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ کہنے وہی یہ قزلواش، اسی نے آتنک مچایا ہوا ہے، اس کی تتلی بھی اسی کے بلائے پہ آتی ہیں۔ یہ ہیضیانی کیفیت میں اور بک بک کی چلی آ رہی تھی کہ اس کا باپ تو میرے ہاتھوں سے بچ گیا تھا، ہے نا، وہ تو دل کے عارضے میں مبتلا ہو گیا، اچانک ہی مر گیا، ورنہ وہ تو میرے ہاتھوں سے مارا جاتا۔ یہ چونکا، کہنے کہ میڈم کیا ہوا تھا ان کے آپ کے شوہر کو؟ کہنے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، میری جان بازی چھوڑ گئی۔ کہنے وہ بیٹی، کہنے اس کو تو کم بخت کو موت نہیں آئی، میں بڑی مشکل سے اس کو زہر دے کے اس کو مارا، اور پھر انہوں نے اس کی جان چھڑانے کے لیے اس کی لاش سے اس درخت کے نیچے میں نے اس کو دفن کر دیا، ایک پودا اس کو اوپر لگا دیا قبر کے اوپر، وہ پودا آج تناور درخت بن گیا ہے، اور وہ وہاں سے مجھے تتلیاں بھیج کے مجھے ڈراتی ہے۔ یہ سب اسی کی کارستانی، مطلب بڑھیا جو سی ہے، وہ سمجھ لیں کہ اس کے جو ذہن میں ابال آیا ہوا تھا دن میں، وہ جناب بکے جاری تھی، اور اس جذباتی پر میں بہت کچھ کہہ گئی، لیکن اس کو ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اب تمام باتیں راٹھور کی معلومات میں آ چکی تھیں، لیکن ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کوئی اور بات اس سے نکلوانی ضروری ہے۔ اس نے اقرار جرم کر لیا تھا کہ جناب میں نے اسے قتل کیا تھا، تو ایک دم بڑی بھی الماری کی طرف بھاگیں، ایک دم دروازہ کھولا الماری کا، اس کے اندر سے ایک چمکتی ہوئی چیز نکالی۔ راٹھور نے جب گہری نظر اس کو دیکھا قریب جا کے، تو جناب دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک لمبا خنجر، وہ ایک دم ڈر گیا کہ شاید یہ مجھ پہ حملہ کرے گی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ دروازے کی طرف دوڑ لگا دی بڑی بھی نے، حالانکہ عمر اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنی تیز دوڑ سکتی، لیکن گھبراہٹ اور تتلیوں کے خوف لے کر وہ اتنی اسپیڈ سے وہاں بھاگیں۔ اب یہ دیکھ رہی جا کر رہی ہیں، پہلے دیکھتا رہا، اس نے دیکھا کہ یہ بیک سائڈ میں اسی درخت کی طرف بھاگ رہی ہیں جہاں جس کی بات کر رہی تھی۔ وہ ایک دم پیچھے پیچھے بھاگا۔ اس اثنا میں وہ درخت تک نہ صرف پہنچ گئی تھی، بلکہ اپنا اول جلول بکے آ رہی تھی ان کے اس درخت کے سامنے۔ تو جناب اس نے ایک دم وہ خنجر اٹھایا، اور درخت جو تنا تھا اس پہ خنجر سے وار کرنا شروع کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ یہیں ہے، اور یہیں سے وہ مجھے ڈراتی، یہیں سے کہتی میں اس کو آج ختم کر دوں گی، اس کو مار دوں گی۔ وہ مسلسل مارے چلی آ رہی تھی۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ تنا جو تنا تھا اس کی آہستہ آہستہ خد و خال چینج ہونا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیٹی کی تصویر وہ دوبارہ اس پہ ابھار بن گئے اس کے، اور وہ جب دیکھا اس نے تصویر تو وہ جنونی ہو گئی، کبھی آنکھ میں مار رہی ہے، کبھی ناک پہ مار رہی ہے، اس طریقے سے خنجر ماری جا رہی ہے۔ اس درخت کی آنکھوں میں یعنی جو بنی تھی، وہ اس میں سے کچھ پانی جیسا بہہ رہا تھا، جیسے وہ رو رہی ہو۔ وہ تتلیاں جو اڑتی ہوئی، اور جناب علی سیدھی جا کے اٹیک کیا بڑی اسپیڈ سے بڑی بی پہ۔ اب بڑی بی کا خنجر جو سا وہ لہراتا ہوا ہوا میں رک گیا ہاتھ، اور جناب علی تتلی ان کے منہ سے چپک گئیں۔ وہ اس قدر بھموڑ دیا ان کے چہرے کو کہ بڑی بی کا برا حال۔
اسی اسنا میں بڑی بھی بری طرح گری اور خوف کی وجہ سے وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ راٹھور کے سامنے سب کچھ ہوا، تو اس نے جب درخت کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں اسی کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایسے دیکھ رہی جیسے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ وہ دیکھتے دیکھتے وہ تصویر جو سی مدھم ہوتی چلی گئی، اس کے بعد نارمل درخت ہو گیا۔ تو اس نے راٹھور نے فٹافٹ پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ بڑی بھی کی لاش کو کسی طریقے سے کھینچ کھانچ کے وہ اس کے مکان میں لے کے گیا، بستر پر ڈال کے چادر ڈھک دی۔ تو وہ جناب صبح جب پولیس آئی تو آنے والے انسپیکٹر نے آتے اس کو سلیوٹ کیا راٹھور کو، کہنے انسپیکٹر راٹھور یہ حیرت کی بات ہے کہ آپ نے یہ وہ مسئلہ حل کر دیا جو مطلب صدیوں پہلے یہ ہوا تھا، اور جناب اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، بالکل کلوز کر دی تھی اس کی فائل۔ راٹھور دراصل اس علاقے میں ٹرانسفر ہوا ایک نیا پولیس آفیسر تھا، اس کو دراصل بلایا گیا تھا یہاں پر منشیات کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے۔ وہ صرف رہائش کے لیے وہ ایسی جگہ یعنی روپوش ہو کے رہنا چاہتا تھا تاکہ ان مجرموں کی نظر میں نہ آئے۔ وہ اتفاقاً بڑی بھی کا مکان ان کا اشتہار دیکھا تو وہ چلا آیا یہاں پر۔ درخت کو وہاں سے اکھاڑا گیا اور درخت کی سائڈ سے جناب علی وہ ایک قبر جو سی وہ کس طریقے سے وہاں سے دریافت ہوئی۔ قبر کے اندر جناب علی اس لڑکی کی لاش، اس کے باقیات۔ تو جناب یہ کہانی تھی جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، اچھوتی کہانی ہونے کی بنا پر۔ تو امید ہے آپ لوگوں کی کہانی تھی وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ نئے جتنے ویورز ہیں میری ان سے التماس ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیوز کو دیکھ کر اس کو لائک کریں، لائک کر کے جناب شیئر کریں، اور اگر اس میں مزید وہ چاہتے ہیں کسی قسم کی ترمیم یا کوئی بہتری کی طرف اس کا آپ چاہتے ہو کہ یہ ہونا چاہیے تو آپ مطلب لازمی اس کو شیئر کیا کریں میں کمنٹس کے ذریعے، تو مجھے خوشی ہوگی اس چیز کی۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔